السلام علیکم. فن ٹاکس چینل میں خوش آمدید. امید لرم ستاسو ټول و ډیر خو. جی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو ریگولر ہمارے چینل کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ، جو کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کر رہے ہیں. ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج جو گانا ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، کئی چاہنے والوں نے اس گانے کی فرمائش کی ہے، لیکن ایک خاص چاہنے والے جو ہماری ویڈیوز کے بہت بڑے فین ہیں، جو ہمارے ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ریگولرلی دیکھتے اور کمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی ہے اس گانے کی، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. تو انہی کی ریکویسٹ پر ہم آج جس گانے کا ترجمہ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، یہ ہے شاہ فاروق صاحب کی آواز میں. بہت ہی پیارے گلوکار ہیں. ان کی آواز، ان کے تلفظ اور ان کے گانوں میں دیا ہوا میوزک بہت ہی شاندار ہے. تو آج ہم اپنے اس قدردان کی ریکویسٹ کو پورا کرتے ہوئے اس گانے کا ترجمہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. گانے کا نام ہے افسوس بے وفا نکلے. افسوس بے وفا جانانا. بہت خوبصورت گانا ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کا لفظی ترجمہ اور جو مفہوم بنتا ہے، جو شاعر کا مطلب ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. کاپی رائٹس کی وجہ سے پورا گانا تو ہم آپ کو سنا نہیں سکتے، لیکن جن مصروں کا ترجمہ مطلب ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کا ترجمہ سننے کے بعد آپ اس گانے کو ضرور سنیے، آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا. آپ جب کوئی گانا سمجھ کے شاعری اس کی سنتے ہیں تو پھر آپ کو وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، شاعر کیا کہہ کیا کہہ رہا ہے. تو بغیر تاخیر کیے سنتے ہیں پہلا مصرع اور اس کا ترجمہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی کیا بولا انہوں نے؟ قسم رباندے اکڑے پما گرانیے. جی کیا مطلب ہوا؟ میں قسم کھاتا ہوں کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، میرا جانان ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب یہاں پر قسم تو قسم ہی ہے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، تو رباندے اکڑے قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پورا جملہ جب بنے گا قسم رباندے اکڑے کہ میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہو گیا. اور پما گران، یہ مجھے اچھے لگ رہے ہیں. بات ویسے ہی ہے نا، لیکن ماں کا مطلب مجھے، گران یہ اچھے لگتے ہو، میرے لیے قیمتی ہو. بس یہی بنتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، یہ گانے کا شروعات ہے تو اس میں یہ شعر ویسے ہی انہوں نے پڑھے، اس کے بعد پھر آگے باقاعدہ گانے کا آغاز کرتے ہیں. لیکن یہ ابتدائیہ شعر ہیں جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، اے میرے پیارے، اے میرے جانان. گران یہ یعنی قیمتی، جانان پیارے. ٹھیک ہو گیا. اچھا لگنا. اچھا، گراندے یعنی تم بہت اچھے لگ رہے. اچھا اچھا ٹھیک ہوگا. گران کے اور بھی آپ نے مطلب بتائے تھے نا؟ گران کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں جی تو آپ کہتے ہیں دا خڈیرا گرانا دے، کہ بہت مہنگا ہے. ہاں. اچھا، وہی قیمتی تو ہے. کئی اس سے کئی مطلب نکلتے ہیں، ایک ہی لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. افسوس بے وفا بندے جانان، یہ کہ مجھے افسوس آتا ہے کہ بے وفا جیسے جانان ہو. اچھا اچھا، تو اس کا مطلب افسوس افسوس ہوا، اس کے بعد چھ تو ویسے ہی لگا دیتے ہیں، اور بے وفا جیسے ہم اردو میں بھی بے وفا ہی کہتے ہیں. غندے کا کیا مطلب ہے؟ اس جیسے. اس جیسے. اور جنان یہ اس کو مخاطب کر رہا ہے کہ جنان تم ہے نا. ہاں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ محبوب جو بے وفا جیسا ہو گیا، اور ساتھ افسوس کر رہا ہے. یعنی کوئی بھی بے وفا ہو تو اس کہتے ہیں نا اس جیسا ہو گیا. تو یہاں پہ ہے کہ محبوب بے وفا جیسا ہو گیا، یہ نہیں بے وفا ہی ہو گیا. بس شعر ہے تو اس نے اچھے طریقے سے بات کا ایک اظہار کیا. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. اچھا، یہ کیا بولا انہوں نے؟ ذا فیروز محمد خیل تب انتظار یم. اچھا، تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ فیروز محمد آپ کے انتظار میں میں. اچھا، فیروز محمد خیل. فیروز محمد خیل آپ کے انتظار میں ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو ذا کے یعنی میں، فیروز محمد خیل نام ہو گیا جو میرا خیال شاعر کا نام ہے، اور ستا یعنی آپ کے، بے انتظار کے انتظار. تو یہاں پر ایک نام دیا گیا فیروز محمد خیل، اور کہا گیا کہ آپ کے انتظار میں میں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. چلیے ٹھیک ہے. تو سنتے ہیں اگلا مصرع. جی کیا بولا انہوں نے؟ رقیب سارا پسان کے بیا روانی ہے. جی تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ رقیب کے پیچھے دوبارہ چل پڑا. اچھا، لفظی ترجمہ رقیب تو ہو گیا رقیب. ٹھیک ہو گیا. ہاں، پھر اس کے پیچھے جا رہا ہے. رقیب سرا یعنی رقیب کے پیچھے.
سرا کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ساتھ، اچھا اچھا، رکیب سرا رکیب ساتھ، سرا، ہاں۔ اچھا ساتھ ہے، لیکن پسان کا مطلب پیچھے بھی تو ہے نا؟ روان دے، اچھا پسان کے ہو گیا نا کہ وہی ہو ہے، رکیب ہے اور اس کے ساتھ جا رہا ہے، پسان کے، پسان کے، بیا سرا پھر پسان، پھر تو رکیب سرا پسان کہ رکیب کے پیچھے ہو گیا، مفہوم اس کا ایسے ہو گیا۔ بیا کا مطلب دوبارہ دوبارہ، اور روانی چل پڑا۔ چل پڑا، تو رکیب کے پیچھے دوبارہ چل پڑا۔ چلیے اگلے مصرے میں دیکھتے ہیں یہ کیا بولتے ہیں۔ جی کیا بولا انہوں نے؟ زد ستائم تا زماشا نورا بس کا، اچھا تو مطلب کیا ہوا؟ میں تمہارا ہوں تم ہماری ہو اور بس کرو۔ اور بس کرو، تو مطلب کچھ اس طرح سے ہو گیا، ز یعنی میں، ہاں، ز میں، ستا تمہارا، تمہارا، یم ہوں، ٹھیک ہے، اور تا یعنی تم، زما میرے، شا ہو، تو دا ستایم میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، نورا مزید بس کر، کافی۔ تو مطلب یہ ہوا مفہوم اس کا کہ میں تمہارا ہوں تم میرے ہو اور کچھ نہیں، بس یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ چلیے اگلا مصرع۔ جی یہ کیا بولا انہوں نے؟ بے وفا الگ پخندہ شو نورا بس کا، جی کیا مطلب ہوا؟ بے وفا محبوب ہنس رہا ہے یہی کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بے وفا محبوب ہنس رہا ہے اور بس، کہ یعنی بے وفا جو محبوب ہے وہ بھی ہنس رہا ہے اور بس، کہ کافی ہے، یہی کافی ہے۔ یہی کافی اچھا ہے۔ اچھا، یہاں پر بے وفا الگ، الگ کہتے ہیں شخص کو، لیکن مفہوم میں یہاں پر لڑکا، محبوب بن جائے گا، الگ، الگ لڑکا، ٹھیک ہے۔ ہاں، پخندہ، ہنسی، ہنسی، شو رہا ہے، ہو گیا، ہو گیا، ہنس رہا ہے، رہا ہے، بے وفا الگ پخندہ شو، شو، اوکے، بخندہ شو، اور نورا بس کا مزید ہاں، بس کرو، لیکن مطلب یہ ہو جائے گا کہ بے وفا الگ جو محبوب ہے وہ ہنس رہا ہے اور یہی کافی ہے اور بس کا، اور یعنی مزید نہ کچھ اس کہوں۔ کے من میں کچھ ہے تو وہ ہنس رہا ہے۔ ہنس رہا ہے، یعنی یا یہ بھی ہے نا کہ وہ اپنی لائف میں خوش ہے، مست ہے، تو اور وہ بس بے وفا کرو، ہے اس لیے، وہ اور ہنس کیا، بھی رہا ہے ہاں، بس، تو اور کیا کہنا، بس اب خود ہی سمجھ جائیے یہی کافی ہے، نورا بس کا، کہ اور بس کرو، اور بس ٹھیک ہے۔ کرو، اچھا، کہ اور تم اسے کیا چاہو گے، ہاں ٹھیک یہ ہے، مطلب ہے کہ اور کیا چاہو گے بس کرو، اور مزید کیا کیا رہ گیا، ٹھیک کیا ہے، رہ گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی اگلا مصرع۔ نو رکیب خلے جواب چے نہ کڑے دے، اچھا تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ تو رکیب نے منہ سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ نور کا مطلب تو جیسا ہمیں بتایا کہ مزید یعنی اور ہے نا، ہاں، نو رکیب، ہاں، رکیب تو وہی بے وفا جو الگ ہے، بے وفا محبوب ہے۔ ہاں، پخلے، پخلے منہ سے، پخلے، کھلے کہتے ہیں منہ کو، ٹھیک ہے، موت، منہ سے، پخلے منہ، پا یعنی سے، کھلے منہ، اور جواب جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تو جواب یعنی آنسر، جواب چے نہ کڑے، نہ نہیں کڑے دیا، ٹھیک ہے۔ تو رکیب نے منہ سے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی پچھلے مصرع میں جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہنس رہا ہے، وہ اپنی لائف میں مست ہے، تو وہ اب جواب بھی نہیں دے رہا، وہ اپنی لائف میں خوش ہے اور اس لیے وہ اور جواب بھی نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اگلا مصرع۔ جنانا پخاندہ شو نورا بس کا، جی کیا مطلب ہوا؟ یعنی محبوب جو ہے وہ ہنس رہا ہے اور بس کرو، بس کرو، ٹھیک ہے، یہ یعنی زیادہ جی ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، یہ ریپیٹ کیا انہوں نے، لیکن یہاں پر جنانا کر دی انہوں نے، جنانا کہ محبوب ہنس رہا ہے اور بس کرو، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا مصرع۔ یہ بھی دوبارہ ریپیٹ کیا ہے، بے وفا الگ پخاندہ شو نورا بس کا، کہ بے وفا محبوب ہنس رہا ہے اور یہی کافی ہے، جیسے آپ کو یعنی اس کے ذہن میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی، وہ اپنے ہی من میں ہنس رہا ہے، مگن ہے، مگن میں، جسے محبت کی اس کو بھول گیا اور اپنی لائف میں ہنس رہا ہے، خوش ہے، مست ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا مصرع۔ جی یہ بھی ریپیٹ کیا، زدستایم تزماشا نورا بس کا، ٹھیک ہو گیا، میں تمہارا ہوں تم میرے ہو یہی کافی ہے۔ ہاں بس صرف اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں کہ ابھی بھی وہ ایک تخیل میں، ایک خیال میں ہے، حالانکہ بے وفا ہو گیا محبوب، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہی ہے تم میرے ہو میں تمہاری ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے، ٹھیک ہے، اگر محبت نہ بھی ملی لیکن بے وفا ہو گئے ہو، لیکن میرے لیے یہی کافی ہے، تم میرے ہو میں تمہاری ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا مصرع۔
ہاں یہ بھی ریپیٹ کیا ہے، بے وفا لگ پخانداش و نورا بس کا. ٹھیک ہو گیا، بے وفا محبوب ہنس رہا وہ ہنس ہی رہے، کوئی جواب ہاں نہ دے ہی نہیں رہے. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع. جی کیا بولا انہوں نے؟ بلے دمرا کڑے نفرت زماد مخنا. جی کیا مطلب ہوا؟ تم نے اتنی نفرت کیوں کی میرے چہرے سے. اچھا یہاں پر ولے کا مطلب کیا ہوا؟ کیوں. اور دمرا بہت اور کڑے کی نفرت. ٹھیک ہو کہ گیا. نفرت کی. نفرت اور کیوں نفرت ہو گیا. کوشچن ہے نا. ولے کیوں. ولے کا مطلب کیوں، دمرا بہت، کڑے کی. نفرت اتنی کیوں کی. اور اب زما کا مطلب تو ہو گیا میرا. اور موت یا منہ کہہ دو، فیس کہہ دو. مخنا نہ ویسی لگاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب یہ ہے میرے چہرے سے اتنی نفرت کیوں، چونکہ وہ بے وفا ہو گیا، اسے چھوڑ دیا تو، لیکن پھر بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ اتنا ظلم کیوں، میرے چہرے سے کیوں نفرت کی. تو بہت دکھی دل سے یہ شاعری کی گئی ہے، شعر لکھا گیا. یعنی بہت ہی اداسی میں کہ میرے چہرے سے کیوں اتنی نفرت کی ہے. کہ ایک آس ہے نا، ایک جیسے نہیں، ایک کوشچن بن گیا نا، کوشچن بن گیا کہ اتنی میرے چہرے سے نفرت کیوں. تو دکھی کوشچن ہے نا. ہاں تو پوچھ رہا ہے نا، پوچھ رہا ہے کہ کیوں پوچھ رہی ہے یا پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع. جی لگ میں مختا ہندر شانو نورا بس کا. جی کیا مطلب ہوا؟ اپنے چہرے کو تھوڑا سا روشنی کی طرف کرو، بس اور بس کرو. اچھا مطلب یہ ہو گیا کہ اپنے چہرے کو تھوڑا سا روشنی کی طرف کرو، کیونکہ وہ پھر شاید دیکھنا چاہ رہی ہے. یعنی اور یہی کافی ہے، شام ہو گئی اور ڈارک ہو گیا، اندھیرا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو روشنی کی طرف چہرے کو کرو کہ نظر آئے. ہاں حالانکہ دیکھیے وہ بے وفا ہو گیا، لیکن پھر بھی محبت اتنی ہے کہ ابھی بھی وہ چہرہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہے کہ روشنی کی طرف تھوڑا سا چہرہ کرو اور یہی کافی ہے. نورا بس کا مطلب تو یہ ہے اور بس کرو، لیکن یہاں پر یہی ہوگا کہ یہی کافی ہے، کہ اتنی سی چاہت ہے. ڈارک ہو گیا کہ نظر ہی نہیں آتا، پھر بھی تو روشنی کی طرف اپنے چہرے کو کرو. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع سنتے ہیں. یہ بھی ریپیٹ کیا، بے وفا لک پخانداشو. اور وہ بے وفا وہ ہنس ہی رہا، کچھ سوال جواب کر ہی نہیں رہا، تو کیا کر سکتے ہیں. اسی لیے تو شاعر نے لکھا ہے نورا بس کا، کہ بس کرو. اور کوئی سوال جواب ہی کوشچن ہی نہیں کر رہا، نہ پوچھ رہا ہے نہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. خالی ہنستا جاتا ہے، تو کوئی کیا کر سکتا ہے. صحیح. چلیے اگلا مصرع. یہ بھی ریپیٹ کیا ہے کہ زدستایم تزماشا نورا بس کا. میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، اور بس کرو. یعنی صفر، بس ختم کرو. نہیں ختم کرو نہیں، بس یہی کافی ہے. یہی کافی ہے. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع. بے وفا لک پخانداشو نورا بس کا. وہی بات آ گئی. ہاں وہ بے وفا بھی ہے اور وہ ہنستا جا رہا ہے، کوئی کوشچن آنسر نہیں کرتا. بات چیت تو بس کرو. اور بھائی کوشچن آنسر کیا، بات چیت نہیں کر رہا. ہاں بات چیت ہی نہیں کر رہا، بس ہنس رہا ہے، خوش ہے، ہنس رہا ہے. تو بڑا چاتر آدمی ہے. ٹھیک ہے. چھوڑ بھی دیا نا، چاتر آدمی ہے، یعنی چلاک. ٹھیک ہے. چلیے اگلا مصرع. خدا دوپارا نورا بس کا. اللہ کا واسطہ ہے اور بس کرو یہ دل برا. اے دل بر. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پر خدا کا واسطہ بھی دے رہا ہے کہ خدا کے لیے اور بس کرو دل بر. یعنی دل بر بھی ہے، محبوب بھی ہے، لیکن اتنا ستا دیا اس نے بے وفائی سے کہنے کہ اب وہ دہائی دے رہی ہے یہاں پر اللہ کے لیے بس کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم ہو گیا نا. نہیں، ایڑی چوٹی کا اس نے زور لگا دیا کہ اب کچھ یہ بتائے گا. اور وہ ایسا بے وفا الگ ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا. محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے نا، تو اب وہ محبت کا جواب محبت سے نہیں دے رہا تو وہ ہنسی میں اڑا دیتے، ہر بات ہنسی میں. جی بڑی دکھ کی بات ہے، ایسے کرنا نہیں. ہاں کہ بہت ہی ہنس لیا اور اللہ کے لیے کچھ بتا بھی دو. اچھا آپ تو زبردستی سے گلوا رہی ہیں، لیکن میرا یہ ہے کہ محبت کا جواب محبت سے دے دے. نہیں ہنسی میں
جو بات بھی جی، پوچھو جی، ہنسی میں کوئی جی، اڑائے جی، جی، ہنسی میں اڑائے تو ٹھیک ہے۔ آخر خود ہی وہی زبردستی کوشچن اس سے پوچھو کہ کیا ہے تیرے دل میں. اچھا گلا پکڑ کے جھنجھوڑے ہیں نہیں نہیں گلن کہ کیا ہے، یعنی پھر خود ہی پوچھو کہ کیا ہے تیرے دل میں کیا ہے مجھے دل بھی میں؟ بتا. جی بتا، ٹھیک ہے، خالی ہنسی نہ جاؤ، جواب ہاں. دو. چلیے پیار کا حساب دو، جواب دو، جواب دو، پیار کا حساب دو. چلیے ٹھیک ہے، اگلا مصرع سنتے ہیں. گلاب پہ بورا راشا. جی کیا مطلب ہوا؟ ہاں گلاب پہ بورا آتا ہے. آتا ہے، ٹھیک ہے، راشا آتا ہے. ہاں اور بورا کہتے ہیں شہد کی مکھی کو یا بھنورے کو. تو گلاب ہاں گلاب جو بھی اس جی کے پھولوں کے جو عاشق ہوتے ہیں نا جی جی بورا جی ٹھیک ہے، وہ آتا ہی رہتا ہے. صحیح ہے. جیسے شمع پہ پروانہ گھوم گھوم کے ادھر ہی مر جاتا ہے. جی ٹھیک ہو. اور اس کے بعد پھر شاعر پھر ریپیٹ کرتا ہے نورا بس کا کہ مزید بس کرو یا یہی کافی ہے. یعنی سمجھا رہا ہے کہ جیسے بھنورا گلاب پہ آتا ہے، یہ محبت کا اصول ہے کہ بھنورا گلاب آئے گا ہی آئے گا. ٹھیک ہے جی، اگلا مصرع. بے وفا الگ و خندہ شو نورا بس کا. ٹھیک یعنی ہو بے گیا. وفا لڑکا ہنس رہا ہے اور ٹھیک ہے. بس بھی کرو. بس بھی کرو. ریپیٹ کیا انہوں نے. اس کے بعد پھر ریپیٹ کیا انہوں نے زداستایم تازماشا نورا بس کا کہ میں تمہارا ہوں تم میری ہو اور یہی کافی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے پھر ریپیٹ کیا انہوں نے بے وفا الگ پخنداشو نورا بس کا کہ بے وفا الگ الگ جیسے شخص کو کہتے ہیں نا لڑکے کو. لڑکا تو بے وفا لڑکے ہنس رہے ہو یہی کافی ہے. نہیں نہ کوئی آنسر کر رہا ہے نہ کچھ بتا رہا ہے. جی اچھا اگلا مصرع. جی کیا بولا انہوں نے؟ محمد خیل فیروز یہ ہو گیا نام. نام. شاید یہ شاعر کا نام ہے. ہاں ولے بولے کیوں مراورے کے کیوں مانتے؟ ناراض ہوتے ہو. اچھا ناراض ہوتے ہو. ہاں مراورے کے ناراض ہوتے ہو. برابر محمد خیل فیروزہ کیوں تو اگے مار دیا لکھا مراورے کے. مراورے ناراضگی کو مراورے کہتے ہیں. ناراضگی کو مراورے کے. رسنا رسنا روٹ گیا. روٹ گیا. تو محمد خیل فیروزہ یہ شاعر ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ کیوں تم روٹ رہے ہو. تم روٹ گئے ہو. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع. زما زڑ سارا اشماشمو نورا بس کا. سما تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرا زڑا دل سارا یعنی تمام. تو شماشمو یہ کوئی نام ہے اگر تو جملہ کچھ ایسا بننا ہے کہ میرا دل پورے کا پورا اشماشمو کا ہے نورا بس کا یہی کافی ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. ٹھیک ہو گیا. چلیے اگلا مصرع. کیا بے وفا الگ پخنداشو نورا بس کا. یہ بھی ریپیٹ کیا بے وفا الگ پخنداشو نورا بس کا. سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے کہ بے وفا الگ ہنس رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جی یہ بھی ریپیٹ کیا نا زداستا یم تازماشو نورا بس کا بالکل کہ یہ میں بھی تمہارا ریپیٹ ہوں ہے. تم میرے ہو اور بس کرو. اور ناظرین گانے کا آخری مصرع. ہاں جی یہ بھی ریپیٹ کیا بے وفا الگ پخنداشو نورا بس کا. بے وفا الگ جنسا جو بے وفا لڑکا ہنس رہا ہے نورا بس کا اور بس کرو. اور یہاں پر مفہوم ایسے بن جائے گا کہ بے وفا محبوب ہنس رہا ہے اور بس کرو. تو ناظرین یہ تھا اس گانے کی شاعری کا ترجمہ. امید آپ کو اچھا لگا ہوگا اور سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس گانے کا ترجمہ کیا ہے. جن کو تو پشتو آتی ہے وہ تو بہت انجوائے کرتے ہی ہوں گے اس گانے کو، لیکن جنہیں پشتو نہیں آتی اور وہ اس ترجمے کو سمجھنے کے بعد اب گانے کو سنیں گے تو وہ گہرائی سے اس گانے کو فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ شاعر نے کتنی اچھی شاعری کی ہے جس میں بے وفائی کا بیان کیا گیا ہے. ایک طرف بے وفائی سے غم زدہ انسان اور دوسری طرف بے وفا جس نے بے وفائی کر دی اور وہ اپنی لائف میں کتنا خوش ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ ہنس رہا ہے، وہ چل رہا ہے، لائف میں آگے بڑھ گیا. لیکن جس کے ساتھ بے وفائی ہوئی وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، دل سے رو رہا ہے، دکھی ہے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ شاعری میں ایسے ہی ہے، یہی کافی ہے. یعنی وہ آپ تسلی دینا چاہیے خون کے آنسو، لیکن محبت میں ایسا ہوتا ہے. نہیں یہ ایسے ہے کہ وہ کوئی بھی کوسچن کرتا ہے جی اور وہ آگے سے ہنس پڑتا ہے. یعنی اتنی گہرائی میں ہے کہ وہ آگے سے جواب ہی نہیں دیتا، ہر بات کو ہنسی میں ٹال دیتا ہے. ہنسی میں یہ اپنی زندگی میں اتنا مست ہے، جو بھی کہو بھائی وہی نا. یا تو بہت ہی شاطر ہے. شاطر کیا ہونا، وہ بس ہوشیار ہے، بے وفائی کر کے آگے نکل گیا. اب پتہ نہیں
کیا سچویشن ہے، خدا شاعر کے ساتھ کیا ایسا غم اب گزر گیا؟ اب سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہنسی جا رہا ہے، تو اب وہ جانے، اس کا رب جانے کہ کیا ہے اس کے دل میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھلا کرے، اس کا بھی ہمارا بھی. جس سب بے وفائی ہوئی اس کو بھی اللہ تعالیٰ صبر دے، اور جو بے وفا محبوب ہے اس کے بھی دل میں کچھ خیال آ جائے کہ وہ بتا دے، واپس آ جائے، واپس بھی آ جائے، محبت کا جواب اور محبت سے دے، ہنسی میں نہ ٹالے، صحیح آنسر دے. مطلب محبت کا جواب محبت سے دینا، ایسے ہی ہے نا. ہاں کہ اس کے دل میں کیا ہے، بار بار ہنستا ہے، پوچھو ہنستا ہے. کیونکہ محبت بہت قیمتی چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. جو محبت کرتے ہیں ان سے بھی، اور جو محبت کرنے والے ہیں ان سے بھی، ان کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ کوئی بات پوچھے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کی بات سنیں اور جواب دیں. ہاں ٹھیک ہے، تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی. نئے آنے والے دوستوں کو ہم کہیں گے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے، تاکہ ہم اسی طرح سے اور اچھی ویڈیوز بھی آپ کے لیے لاتے رہیں، ترجمے والی یا اچھی باتوں والی جو پشتوں میں کی جاتی ہیں. تو ملیں گے ہم انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اس دعا کے ساتھ. مو دوا کو چی خدا تاسو ته ډیر رزق درکړي اور ډیر ترقی وکړو. آمین. خدا مو خوشحال کی آمین. مو سارا. آمین. آمین. اور کچوک تاسو نه چشری خبره تپوس کوي، نو تاسو خدای وکړه چې تاسو ډیر ښه جواب ورکړئ. هغه خبره ته څوک تاسو نه تپوس کوي، نو تاسو ډیر ښه جواب ورکړئ. خدای وکړه چې ټول په اتفاق سره اوسو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات ہم کسی سے پوچھیں تو اللہ کرے وہ بھی جتنے پیار سے ہم پوچھتے ہیں اس سے، وہ بھی اتنے پیار کے ساتھ صحیح جواب دے ہمیں. یعنی ایک طرح سے محبت کا جواب محبت سے ملے، پیار کا جواب پیار سے ملے. تو دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ عقل، رزق، ترقی، کامیابی دے، خوشی دے، اور سب اتفاق سے رہیں. آمین. آمین. ہماری یہ دعا ہے. آمین. آمین ثم آمین یا رب کریم. ٹھیک ہے، تو ناظرین اسی دعا کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے ہم آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ. خدا حافظ.